گلدھارا راجستھان انڈیا کا ایک ہانٹڈ ترین گھوسٹ ولیج کے نام سے مشہور ہے، جو کہ 20 کلومیٹر ویسٹ آف جیسلمیر میں لوکیٹڈ ہے۔ اس کا شمار انڈیا کی ٹاپ موسٹ ہانٹڈ پلیسز میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ 200 سال پہلے اس گاؤں میں پالیوال برہمنز رہا کرتے تھے، جو کہ جیسلمیر اسٹیٹ کے انڈر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ سلیم سنگھ کی بری نظر اس گاؤں کے سربراہ کی بیٹی کے اوپر تھی، جو کہ انہیں ڈرا دھمکا کر اسے شادی کرنا چاہتے تھے، اس کی خواہش کے اگینسٹ۔ لیکن پالیوالز نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے پالیوالز نے ایک کاؤنسل میٹنگ بلائی۔ اس کے بعد تقریباً 85 ولیجز کے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ صرف یہی نہیں، جانے سے پہلے انہوں نے گلدھارا گاؤں پر ایک شاپ دیا کہ کوئی بھی ہمارے بعد اس گاؤں میں سیٹل نہیں ہو سکے گا، نہ ہی رہ سکے گا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے بھی اس گاؤں میں آ کر رہنا چاہا، وہ عجیب و غریب بیماریوں سے مر گئے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس گاؤں میں رہنے کی جرات نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ مرے ہوئے لوگوں کے اسپرٹس بھی یہاں بھٹکتے ہیں۔ یہ گاؤں دیکھنے میں ہی بہت ہی ہانٹڈ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں کی دیواروں میں عجیب و غریب چہرے نظر آتے ہیں۔ ٹورسٹ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ عجیب و غریب آوازیں، وسپر کے ساؤنڈ اور رونے کی آوازیں بھی سنی ہے، اور جن لوگوں نے وہاں رات گزارنے کی کوشش کی ہے ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی چڑیل بھی وہاں رات میں گھومتی ہے اور اس پلیس کو خطرناک بنائے ہوئے ہے، اور کوئی بھی وہاں آس پاس نہیں بھٹکتا۔ یہی وجہ ہے انڈیا کی ٹاپ ہانٹڈ پلیسز میں اس کا نام شمار ہوتا ہے۔ یہ سٹوری مجھے کسی نے سنائی تھی، جو کہ ایک گاؤں کی کہانی ہے۔ ان کی ایک ریلیٹیو تھی جن پر اثرات تھے ایک جن کے۔ تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تب سے وہ جن ان کے ساتھ تھا لیکن حاوی نہیں ہوا تھا۔ لیکن ان کی شادی میں کافی پرابلم ہوتی تھی، جب بھی شادی کی بات ہوتی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ خیر، ایک بابا کے ذریعے کچھ عمل کروانے کے بعد شادی تو ہو گئی، لیکن شادی کے بعد وہ اکثر گھر سے غائب ہو جاتی تھی، پل بھر میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر خیر کچھ دیر بعد واپس آ جاتی۔ ان کے شوہر نے بھی شکایت کی کہ وہ رات میں کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ پھر ان کا علاج کروانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس جن سے جان نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ وہ جن انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، الگ الگ جگہیں دکھاتا ہے، اور وہ جس جگہ کا جیسا بتاتی تھی وہ جگہ ویسی ہی ہوتی، ایون کہ وہ ابھی اپنے گاؤں سے باہر ہی نہیں گئی۔ اس بابا نے کہا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ جن کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر وہ لوگ ایسے ہی رہنے لگے، یہاں تک کہ وہ میاں بیوی بوڑھے ہو گئے، لیکن ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر اس کے ہسبینڈ کے انتقال ہونے کے بعد ان کی عدت کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دن گھر سے اچانک وہ غائب ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ آج تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جن ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں لے گیا اس کا نہیں معلوم۔ مجھے بہت شوق ہے میلادوں میں جانے کا اور بیان سننے کا۔ یہ کافی پرانا واقعہ ہے۔ ایک بار میں اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ میلاد میں گیا۔
بہت ہی اچھا اور ماشاءاللہ سے بہترین بیان ہوا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ ہم دونوں دوست رات 9 بجے گئے تھے اور میلاد رات 1:30 بجے تک ختم ہوا۔ اور جب میلاد ختم ہوا تو وہاں جو بیان دے رہے تھے انہوں نے سب سے کہا کہ میلاد ہونے کے بعد میں آپ سب سے ایک نیت چاہتا ہوں کہ ابھی جو اپنے گھر جائے گا وہ تہجد کی نماز اور روز فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرے گا۔ سب نے انشاءاللہ کہا اور میں نے بھی کہا، اور میں اپنے گھر آ گیا اور کپڑے چینج کر کے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے لگا کہ میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے اٹھو نماز کا ٹائم ہے جلدی سے۔ مجھے آواز آ رہی تھی لیکن نیند کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آواز آتی رہی لیکن میں نہیں اٹھا اور سو گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز پڑھتے وقت مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ نماز ادا کرو۔ میں پھر بھی نہیں سن رہا تھا اور اٹھ نہیں رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں۔ ایک دم سے کسی نے مجھے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور روم میں دیکھنے لگا کہ کس نے مارا، لیکن میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اٹھا اور فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ آخر کیا ہوا ہے۔ میں پھر لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا تو میرا ایک پاؤں ہوا میں ہو گیا، جیسے کسی نے پکڑ کے اوپر کیا ہوا ہو، اور ایک آواز آنے لگی، اٹھو ابھی اٹھو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ پہلے تو میری ڈر کی وجہ سے حالت خراب ہو گئی تھی، آوازیں بھی آنے لگی۔ اب میرے منہ سے میری آواز نہیں نکل رہی تھی، عجیب ہی حالت ہو گئی تھی۔ اذانیں ختم ہوئی تو میرا پاؤں نیچے ہو گیا اور آواز آنا بند ہو گئی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پاس ہی کھڑا ہوا ہے اور مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میں ڈر کی وجہ سے بیٹھا رہا اور جاگتا رہا۔ صبح کے 7 بجے تک یہی محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس ہی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ 7 بجے کے بعد پتہ نہیں میں کب سو گیا۔ پھر میں نے اپنے گھر میں بتایا تو سب نے کہا نیند میں ہوا ہوگا، خواب ہوگا، لیکن پھر اگلی رات کو بھی یہی ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ آخر کیوں ہو رہا ہے، اور میری روز کی نیند اس ہی طرح خراب ہو رہی تھی، اور نیند خراب ہونے کی وجہ سے میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ 4 سے 5 دن ہو چکے تھے۔ 4 دن تک یہی ہوتا رہا۔ 5ویں دن میرا دوست مجھ سے ملنے آیا کہ ریحان آج ایک اور جگہ بیان ہے، آ جاؤ ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے منع کر دیا تو اس نے وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں جا رہے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی تو اس نے کہا بھائی یہ سب تو میرے ساتھ بھی ہوا تھا، اور میری امی نے کہا کہ تم لوگ جہاں جہاں میلاد میں جاتے ہو وہاں جنات بھی ہوتے ہیں، جو میلاد یا بیان کو پسند کرتے ہیں وہ بھی سننے آتے ہیں، اور جب تم لوگ اتنے اچھی چیزیں پسند کرتے ہو تو نماز تو پڑھا کرو۔ تو میرے دل کو یہ بات لگ گئی تو میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے ساتھ پھر کچھ نہیں ہوا۔ ریحان تو نے نماز پڑھی؟ میں نے اپنے دوست سے کہا نہیں تو میرے دوست نے کہا ابے بھائی ہم جہاں جہاں میلاد میں جاتے ہیں وہاں ہم خود نیت کرتے ہیں، تو کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ اب پڑھنا، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وہی کیا اور اللہ کا شکر ہے اب میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور اب میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوتا، اور اب دل کو بھی سکون رہتا ہے، اور مجھے کوئی بھی چیز تنگ نہیں کرتی۔ لیکن آپ سب سے ایک بات ضرور کہوں گا، اگر کسی نیک کام کی نیت کرو تو اسے پورا لازمی کرو اور نماز قائم کرو۔ شکریہ۔